بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہ سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 99 سے لے کر 106 تک۔ تو ذوالقرنین کا آخری جو کارنامہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تھا کہ انہوں نے یاجوج ماجوج کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور آہنی دیوار جو ہے تیار کرا دی، جس کی وجہ سے وہ اب ادھر نہیں آ سکتے انسانی آبادی میں۔ انسان وہ بھی ہیں، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان۔ کنعان تو کافر ہوئے، جو غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بہت بلایا تو وہ کہنے لگے، ارے پانی کہاں تک آئے گا، سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ یعصمنی من الماء سورہ ہود میں گزر چکا ہے، ہم پانی سے بچ جائیں گے، پہاڑ بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی مخلوق نہیں بچا سکتی، یہ پہاڑ بھی نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ پہاڑوں پر بھی 30 فٹ پانی تھا، لمبے اونچے پہاڑ پر بھی۔ تو وہ تو کنعان تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ ان کے 3 بیٹے جو ہے مومن تھے، حام، سام، یافس۔ تو یافس کی جو اولاد ہے وہ یاجوج ماجوج ہے، جو مفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں۔ تبھی تو یہ سارے کام وہ کرتے تھے جی انسانی آبادی میں آ کر کے جی۔ تو بہرحال ان کے لیے انہوں نے آہنی دیوار تیار کی، جو واقعی میں انہی کا حصہ تھا۔ اللہ نے انہی کو ایسی حکومت اور قیادت دی تھی، بادشاہت دی تھی کہ وہی کر بھی سکتے تھے۔
اور پھر کہا کہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب میرے رب کا جو ہے فضل ہے، میرے رب کی رحمت ہے، میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بندگی۔ اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت آئے گی تو جَعَلَهُ دَكَّا، یہی مضبوط دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، بڑے بڑے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اس وقت تو آسمان بھی پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، سارے جو ہے تارے جو ہے سب جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر میں آگ لگ جائے گی، سب خشک کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا زبردست میدان تیار کرنا ہے، سارے لوگوں کو جمع کرنا ہے حساب و کتاب کے لیے، اس لیے جی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے قیامت والا وہ تو بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں ذرا بھی کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں۔ اتنا تاکید ہے اس کلام میں نے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی، جو عربی میں وہ تاکیدات ہیں جی، وہ تو اسی کو کہا انہوں نے کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا جو وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا سب ہوگی، یہ بالکل برحق ہے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یاجوج دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری انسانی آبادی میں پھیل جائیں گے، اور اتنا خوفناک ہولناک جب وہ چھوٹیں گے تو معاملہ ہوگا کہ لوگ ان کو دیکھ کر چیخیں ماریں گے اور ایک دوسرے میں ایک دم گھس جائیں گے، گڈمڈ ہو جائیں گے پوری انسانیت آپس میں۔ جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ہو تو ایک دوسرے کی طرف کیسے بھاگتے ہیں لوگ، جا کے چمٹ نہیں جاتے ہیں؟ کوئی بہت بڑے ہولناک کوئی چیز ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ منظر ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہ جو دیوار ہے وہ ٹوٹ جائے گی قیامت میں، وہ سب چھوٹ جائیں گے، پوری انسانی آبادی میں وہ تباہی مچانا شروع کر دیں گے، جو مفسدون فی الارض جو پیچھے آیا وہی پھر کرنا وہ شروع کر دیں گے، کام ہی ان کا یہی ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم ان کو جو ہے بعض کو ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، آپس میں وہ گڈمڈ ہو جائیں گے، گھس جائیں گے۔ یموجو اس دن یعنی قیامت کے دن، یموجو فی بعض، جیسے موجیں ہوتی ہیں دریا میں، دیکھتے نہیں ایک دوسرے پہ چڑھ کر کیسے جو ہے ایک دوسرے پہ چڑھ رہی ہوتی ہیں موجیں، ایسے ہی انسانوں کا یہ جو سیلاب ہے نا وہ ایک دوسرے پر گتھم گتھی کر رہا ہوگا، آپس میں گھس رہا ہوگا، خوفناک ماحول کی وجہ سے، قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوگا بھائی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونک دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، 2 سور پھونکے جائیں گے۔ سورہ زمر پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جو پہلا سور پھونکے گا تو ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، جتنے بھی آسمان و زمین میں ہے سب جو ہے مر جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہاں جو ہے دوسرا سور مراد ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر دونوں کے درمیان کہا جاتا ہے 40 سال کا فاصلہ ہوگا، دوسرا سور پھر پھونکا جائے گا تو سارے لوگ جو ہے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ایک سور میں اٹھا لیں گے۔ ونفخ فی الصور فجمعناہم جمعا، یہ سور کیوں پھونکا جائے گا بھائی؟ سب کو جمع کرنے کے لیے، میدان حشر میں سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، اور اس سے پہلے سارا میدان جو ہے ہموار کر لیا گیا ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ساری انسانیت کو، جناتوں کو، ساری مخلوق کو جو ہے جمع کر دیں گے، سب کو اٹھا دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم پیدا ہو گئے اپنی مرضی کے بغیر، جوانی میں آتے ہیں اپنی مرضی کے بغیر، بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اپنے چاہے بغیر، اور قبر میں جاتے ہیں اپنے ارادے کے بغیر، ایسے ہی یہ سارے معاملات بھی ہوتے چلے جائیں گے، اس میں ہمیں آپ کو کچھ کرنا نہیں، اللہ کریں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور کیا ہوگا بھائی؟ میدان حشر قائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمانے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمْ، ہم جہنم کو گھسیٹ کر لا کر میدان حشر میں کافروں کے سامنے کر دیں گے، دیکھو اپنی آنکھوں سے جہنم حق ہے کہ نہیں حق ہے۔
وعرضنا جہنم، جہنم ہم پیش کریں گے، سامنے کر دیں گے، کس کے؟ للکافرین، جو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ جہنم سے حفاظت کی دعا کر رہا ہو، اس کا مطلب اس کا یقین ہے کہ جہنم ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مومنین کی جو صفات اللہ نے 12 ذکر کی سورۃ الفرقان میں، ان میں سے ایک صفت یہ ذکر کی اللہ نے، جو میرے نیک بندے ہیں وہ مجھ سے اس طرح دست بدعا ہوتے ہیں، اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کے آگ سے بچا لیجیے۔ اور ہر نماز فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے نار اور آگ سے محفوظ فرما دیجیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا یقین ہے کہ جہنم برحق ہے۔ اور کافر وہ ہے جو جنت و جہنم کو، حساب و کتاب کو کچھ نہیں مانتا، چاہے عملی اعتبار سے انکار کرے چاہے عقیدے کے اعتبار سے۔ آج کا مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو عملی اعتبار سے جنت اور جہنم، حساب و کتاب کے منکر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیاری نہیں کر رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اس کا انکار کرتے ہیں، اگرچہ عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ عقیدہ تو اندر یہی ہے کہ بھائی ہے سب جنت و جہنم، آپ ان سے پوچھئے کہیں گے بھائی ہے سب، لیکن تیاری کہتے ہیں تیاری کہاں فرصت ہے؟ تیاری نہ کرنا بھی کیا ہے؟ انکار ہی ہے۔ اگر جہنم حق ہے تو اس سے بچنے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ اگر جنت حق ہے، اتنی زبردست ہے، اس کے حاصل کرنے کی کوششیں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یقین نہیں ہے۔ وعرضنا جہنم، اور ہم اس دن کافروں کے سامنے، عرضہ کے معنی سامنے، جہنم کو پیش کر دیں گے۔ اور حدیث میں تو ہے کہ جہنم کو 70,000 فرشتوں کے ذریعے سے جکڑ کر کے لائی جائے گی۔ 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنے لگامیں ہوں گی جس کو پکڑ کر لایا جا رہا ہوگا؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر کے میدان حشر میں لا رہے ہوں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے وہ چنگھاڑ مارے گی، اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کرنے لگیں گے۔ وہی موقع ہوگا جب وہ نفسی نفسی جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے آتا ہوا میدان حشر میں دیکھیں گے تو انبیاء کرام بھی نفسی نفسی، اللہ مجھے اس سے بچا لیجئے، میں کسی کا سوال کچھ بھی نہیں کرتا، مجھے بچا لیجئے بس۔ کافر کون ہے بھائی؟ جن کے سامنے جہنم پیش کر دیں گے اللہ نگاہوں کے سامنے، دیکھو حق ہے کہ نہیں حق ہے۔ کافر وہ ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافر وہی تو ہے جس کے دل کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں ہیں، جس کے دل کی آنکھیں میرے ذکر سے کیا ہے؟ پردے میں ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے مجھے یاد نہیں کرتا۔ اتنی زبردست نشانیاں اس کائنات میں دیکھ رہا ہے کہ صبح آ گئی، کون لایا ہے جی؟ یہ سردی آ گئی جس کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی علامت ہے۔ اللہ بہت زبردست ہے، وہی تو لا رہا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کسی نے کھڑا کیا ہوا ہے؟ یہ اپنا وجود جو عجیب و غریب انداز سے اللہ نے بنایا ہے، کتنی صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں، مٹی سے اللہ نے بنایا، قطرے سے بنا کے کھڑا کر دیا، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی، طاقت کی، لیکن اللہ کو نہیں پہچان پاتے جی۔ تو پردے میں ہیں، فی غطاء، غطاء کے معنی پردے کے، اعین کے معنی آنکھیں، ان کی آنکھیں فی عن ذکری، میری یاد سے پردے میں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں پر سمجھتے نہیں ہیں، کچھ نہیں جان پاتے کہ زندگی کیوں ہے، یہ آنا کیوں ہے، یہ جانا کیوں ہے، یہ ساری کائنات کا وجود کیوں ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ پاتے، آئے کھائے چل دیے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور کافر وہی ہے جو ہمارے پروگرام کو سننا بھی نہیں چاہتے، اگر ان کو سنائیے تو سننا بھی وہ نہیں چاہتے ہیں، ان کو قرآنی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب باتیں ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ہم جس ترقی کی طرف گامزن ہیں، جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہماری جو منزل ہے دنیا، یہ تو سب رکاوٹ بن جائے گی، ہم کہاں ترقی کر پائیں گے۔ سننا بھی نہیں چاہتے سچائیوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری آیتوں کو۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، سمع مانے سننا، لا يستطيعون، طاقت نہیں رکھتے ہیں، سننا چاہتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، وہ دنیا میں اتنا جو ہے منہمک ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے ذرا بھی فکر ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے کہ باتوں کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا جو لوگ تھوڑا دیندار کہلاتے ہیں، اور چاہے وہ
جو بھی ہوں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا تعلق تو فلاں سے ہے، یا فلاں دیوی سے ہے، فلاں دیوتا سے ہے، فلاں پیغمبر کا نام لیتے ہیں، یا فلاں پیر سے ہم بیعت ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا ان کافروں نے جو آخرت کے منکر ہیں، حساب و کتاب کے منکر ہیں، چاہے وہ عملی انکار ہو چاہے اعتقادی انکار ہو، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ بنا لیں گے قیامت میں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو ولی بنا لیں گے، سرپرست بنا لیں گے، وہ بندے ان کے کام آ جائیں گے۔ بڑا مان ہے جن کے بارے میں کہ ہمارا تعلق تو فلاں سے ہے، ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے۔ جن کے پاس تصور ہے جنت کا تو وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کس پر گمان ہے کہ فلاں شیخ سے میرا تعلق ہے، یا فلاں دیوی سے جو بہت زبردست ہے، ہم کو ہر طرح کی چیزوں سے وہ بچا لے گی، تمام طرح کے نقصان سے ہم اس کے تعلق سے بچ جائیں گے، اور تمام طرح کا نفع ہمیں اس کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا۔ یہ گمان کیے کافر بیٹھا رہتا ہے۔ کافر وہی ہے جو غیر اللہ پر اعتماد کیے ہوئے دنیا اور آخرت کے معاملے میں، خاص طور سے آخرت کے معاملے میں اگر یقین ہے اس کو، تو کچھ لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آخرت کا یقین بھی ہے تو کس پر اعتماد کیے ہوئے بیٹھے ہیں؟ میرے کسی بندے پر، کہ وہ مجھے بچا لیں گے، حالانکہ ان کا حال بھی نفسی کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی کو کیا گمان ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سارے گناہوں کی طرف سے سولی پر چڑھ کر سب کفایت کر گئے ہیں، اب ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تو عیسائی ہیں دنیا میں نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ ان پر مان کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور ہم لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ جی جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، یعنی ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ بدلنا ہے، آپ کے محبوب کی امت میں، آپ ہمیں ایسے بخش دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں افحسب الذین، کیا کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، دنیا میں ایمان اور عمل صالح اختیار نہ کرنے والے اس گمان میں ہیں؟ انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کیا کہ ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے عبادی میرے بندے کو، یعنی نیک بندے کو، من دونی مجھے چھوڑ کر، اولیاء ولی بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے انہوں نے، بس وہ ان کا کام کر دیں گے، چاہے وہ یہاں عمل کریں چاہے نہ کریں۔ ارے ابھی نماز میں آیت پڑھی گئی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن ایک آدمی بھی کسی دوسرے کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ یہ دیکھ لو، یہ آیت آ گئی ہے، میں بھی تمہارے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہو سکوں گا قیامت کے دن، خود عمل کرو، خود عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں پیغمبر ہوتے ہوئے بھی تمہاری طرف سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکوں گا، خود عمل کرو۔ ہاں عمل کرو گے تو اس کے بعد سفارش ہو سکتی ہے، لیکن عمل سے خالی رہو، ایمان سے خالی رہو، یہ سوچو کہ ہم تمہارا کام بنا دیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے جو میرے بندوں کو جو ہے مشکل کشا حاجت روا بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ قیامت میں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، وہ ولی ہیں، تو انا اعتدنا، ایسے کافروں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے ایسے ہی کافروں کے لیے جہنم کو نزولہ، مہمانی کے طور سے تیار کر رکھی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا آؤ تو ہم تمہاری قاعدے سے مہمانی کرتے ہیں، اسی کو اللہ نے کہا نزولہ، مہمانی کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھی ہے ایسے کافروں کے لیے؟ جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور ایک جگہ تو سورہ حشر میں، سورۃ الاحقاف پارہ 26 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکار رہا ہو جو قیامت تک ان کا جواب دے سکتے ہی نہیں۔ چلے جائیے قبروں پر، اسی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مورتیوں کے سامنے ہندو ہیں تو، مسلمان ہیں تو قبروں کے سامنے جی پکارے جا رہے ہیں، ایسوں کو پکار رہے ہیں، اللہ نے کہا قیامت تک ان کا جواب ہی نہیں دے سکتے، وہ تو کس حال میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان سے مانگ رہے ہیں۔ آگے فرمایا عجیب بات، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ صحیح بات تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے پکار سے بھی غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون آ کے ہمیں پکار رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے، واقعی میں عجیب باتیں، لیکن قرآن سے مسلمانوں کی اتنا دوری ہے کہ وہ ان باتوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ورنہ وہ سوچتے کبھی، ہاں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن لا رہے ہے، جو بات کہہ رہا ہے بالکل برحق ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مزار پر کون آیا اور کیا مانگ رہا ہے۔
اللہ اکبر کبیر۔ آگے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، یہی نہیں جب لوگوں کو اللہ جمع کرے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ سارے بزرگ وہاں پتہ چلے گا کہ یہ ہم کو پکارتے تھے، ہم سے مرادیں مانگتے تھے، تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے جو پکارتے تھے۔ کہیں تو ان لوگ ہم کو پکارتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ہمیں تو آج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں تم ہم کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے تھے۔ کانوا لہم اعداء، اعداء مانے بھائی دشمن، وہ سب پیر فقیر جو مرے ہوئے لوگ ہیں سب دشمن ہو جائیں گے، ان کے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت، ان کی پکار کے جو ہے منکر ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں پکار رہے تھے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارے ان کو پتہ بھی نہیں۔ سورہ احقاف کی آیت ہے، پارہ 26 کے شروع میں۔ اچھا یہی نہیں، بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر جا کر کے کیسی کیسی باتیں لوگ وہاں کرتے ہیں، اور یہ سب منع ہے بھائی، اللہ کے علاوہ کسی کو پکار سکتے ہی نہیں۔ وہاں تو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں، فوراً جو ہے ان کو موڑ کر کے قبلہ کی طرف کرتے ہیں، ادھر مانگو، یہاں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ادھر مانگو۔ ہاں ایک صاحب کا شعر بھی ہے کہ تمام دنیا کے ہم ستائے، اٹھو ذرا انتقام لے لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیے، بہت ستائے ہوئے ہیں ہم، اٹھو آپ انتقام لے لیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور وہاں انتقام لیں گے؟ منتقم کون ذات ہے بھائی؟ منتقم انتقام لینے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ بھی ہے، غیر اللہ کو پکارنا ہی ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے کافروں کے لیے مہمانی ان کی کرنے کے لیے جو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غائب میں مدد کے لیے میرے سوا کسی اور کو پکار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی مہمانی کے لیے ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اور غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو بس۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں کون چل رہا ہے؟ یعنی عمل بھی کر رہا ہے اور گھاٹے ہی میں چل رہا ہے، عمل کر کے بھی کچھ نہیں ملنا ہے اسے۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ چونکا دینے والی آیت ہے۔ اے نبی آپ کہیے ان سے، ہل ننبئکم، کیا ہم تمہیں بتلائیں، بالاخسرین اعمال، عمل کے اعتبار سے جو خسارے میں ہیں، یعنی جن کا عمل سب عکارت ہو جانے والا ہے آخرت میں، کچھ بھی ان کے عملوں پر ملنے والا نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ عمل کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ملنا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں، سعیہم، جن کی ساری سعی اور کوششیں فی الحیات الدنیا، دنیاوی ہی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے بس، آخرت کا کوئی تصور، یعنی دین کا بھی کام کریں گے تو دنیا کے شہرت کے لیے، دنیا ہی کے لیے کریں گے، دنیا ہی بنانا مقصود ہوگا۔ یہ ہے ان کی ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ شب و روز کی، وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ دنیا کے لیے ہوتی ہے بس، آخرت کا کوئی تصور، آخرت کے لیے کوئی کام، اللہ کے رضا کا کوئی کام ان کے فکر میں ہوتی نہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیاوی زندگی ہی میں ضل، بھٹک کر کے رہ گئی، اسی کو سنوارنے میں وہ پوری زندگی لگے رہے۔ ظاہر سی بات ہے انسانوں کی اکثریت تو ایسے ہی لوگوں کی ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور یہی نہیں، اللہ نے فرمایا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اپنے بارے میں یہ ہو کہ بھائی ہم خراب کام کر رہے ہیں تو اصلاح بھی کریں، ان کو یہ کیا گمان ہوتا ہے، تو ہم ہی تو سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، ہم ہی تو سب سے اچھے ہیں، کبھی بھی اپنی کمی انہیں نظر آتی ہی نہیں دنیا میں کہ اصلاح کر لیں، ہمیشہ اسی پر غلط راہ پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ وہم یحسبون، اور گمان کی یہ بیٹھے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، وہ بہت اچھا ہی کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا اور تعارف اللہ کراتے ہیں تاکہ اچھی طرح ان کو پہچان لو، ابھی ان کا تعارف مکمل نہیں ہوا، ابھی کچھ جو ہے خفا رہ گیا۔ سنو، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کے کافر ہیں۔ آ گئی، یہ قرآن آ گیا۔
اس کے بارے میں انہیں کچھ خبر ہے ہی نہیں، نہ جاننا چاہتے۔ سب کچھ جانیں گے لیکن یہ جانیں گے یہ نہیں جانتے۔ حالانکہ ہدایت کے لیے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہی کے لیے اتارا ہے۔ جس صراط مستقیم کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کئی بار مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا ذالک الکتاب، لو جی ہدایت مانگ رہے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کتاب ہدایت دے رہا ہوں میں، پڑھو اس کو، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن ہدایت ہے۔ شرط یہ ہے کہ متقین تقوی اختیار کر لو، ہدایت ملے گی اس سے۔ تو اللہ نے پتہ بھی بتا دیا، لیکن ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ جو دعا قبول کر کے ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کتاب کی طرف، اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں، کفروا بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، اپنی رب کی آیتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ نہ ماننا ظاہر سی بات ہے، ایک تو علم ہی نہیں ہے، تو ماننے نہ ماننے کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے مسلمان مانتے تو ہیں، عقیدت تو ہے، قرآن برحق ہے، لیکن جانتے کچھ نہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ کوششیں کرتے ہیں، نہ اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ اکثریت مسلمانوں کی ایسے ہی ہے۔ بآیات ربہم، اور کس کے منکر ہیں بھائی؟ ولقائہ، اللہ کی ملاقات کے بھی منکر ہیں۔ اللہ کی ملاقات کہاں ہونی ہے؟ آخرت میں، یعنی آخرت کے حساب و کتاب کے بھی کیا ہیں؟ وہ منکر ہیں، کافر ہیں، چاہے عملی کفر ہو چاہے اعتقادی کفر ہو۔ جیسے کافروں کا جو کفر ہے وہ اعتقادی بھی ہے، عملی تو ہے ہی ہے، اور مسلمانوں کا جو کفر ہے وہ کیسا ہے؟ عملی کفر ہے، کوئی یقین ان کو بھی نہیں ہے جزا اور سزا کا، جنت و جہنم کا۔ تو کیا ہوگا بھائی؟ اب سنیے ذرا، فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ایسے لوگوں کے سارے اعمال جن کے عمل بے یقینے سے کیے جا رہے ہیں، یقین کچھ نہیں ہے، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہو جائیں گے۔ حبط مانے سب سوخت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت میں ہم کوئی ترازو بھی قائم نہیں کریں گے، جن کے اعمال میں کیا ہو؟ شرک ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے ہم کوئی وزن بھی قائم نہیں کریں گے، یا ایسے لوگوں کے اعمال میں کچھ وزن ہے ہی نہیں، بے وزن عمل ہے، کچھ وزن نہیں ہے، بے حیثیت ہوگا اللہ کے نظر میں۔ اچھا بھائی، یہ جزا اور سزا کیوں مل رہی ہے ان کو کہ سارے اعمال ان کے حبط ہو گئے، اتنا کیا جو کچھ وہ بھی کام نہ آئے؟ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کی یہی ہے جن کی جزا اور سزا جہنم ہوگی۔ کس وجہ سے؟ بما کفروا، ان کے اپنے ہی کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ کا یقین، اللہ کی ملاقات کا یقین، جزا اور سزا کا یقین، ان چیزوں کا یقین ہی وہ نہیں رکھتے تھے۔ بما کفروا، اور کیا کرتے تھے بھائی؟ اور کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیتوں، میرے رسولوں کا ہزوا، مذاق اڑایا۔ انہوں نے میری آیتوں کا، جب بھی کوئی بات آئی تو انہوں نے میری آیتوں کا بھی مذاق اڑایا اور میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا، کہ صاحب یہ آیتیں تو صحیح نہیں ہیں، یہ تو قرآن، یہ تو خلاف ہے، اتنی آیتیں نکالنی چاہیے، اتنی تو بالکل درست نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں، ظاہر سی بات۔ واتخذوا، اور بنا لیا، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسلی، میرے رسولوں کو کیا بنایا؟ ہزوا۔ ہدایت کی دو یقینی چیزیں ہیں، دو یقینی چیزیں ہیں ہدایت کی، وہ کیا ہے؟ ایک بھائی آسمانی کتاب، اور دوسرے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول۔ یہ دو یقینی چیزیں، ذرا بھی اس میں جو ہے غلط یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی دو سورسز ہیں جن سے انسان ہدایت پا سکتا ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، بس۔ تو ان دونوں کا کیا اڑاتے تھے؟ وہ مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، جو ذریعہ ہے ہدایت کا، ان کو تو انہوں نے کیا بنا لیا؟ مذاق میں اڑا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ ایسے لوگوں کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اکارت ہو جائیں گے، سب بیکار ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے کام وہ کیے ہوں گے، یعنی لوگوں کی خدمت کے، بہت بڑی ہاسپٹلیں قائم کی ہوں گی اور لوگوں کی بے لوث خدمت کر رہے ہوں گے، لیکن قیامت میں ان کو ذرا بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو بنیاد ہے اعمال کی جزا کے لیے، ثواب کے لیے، وہ چیز ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ ایمان شرط ہے نا، کسی بھی عمل کے لیے آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے ایمان کیا ہے بھائی؟ شرط ہے۔ تو وہ ایمان ان کے اندر نہیں تھا۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی، وہ مانتے کہاں بلکہ الٹا کیا کرتے تھے؟ میری آیتوں کا بھی اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں کا بھی ہزوا، استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہم احفظنا من، یہ تو جو ہے بھائی
جہنم کا بیان ہوا، اور اب آخری آیات جو ہیں وہ جنت کی بیان ہے۔ جب بھی جہنم کا بیان ہوگا تب ساتھ کیا ہوگا بھائی؟ جنت کا بھی بیان ہوگا۔ اب کل انشاءاللہ جنت ہی کے بیان پر یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔